ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर किसी वक्त वाक़अतन तुम्हारे पास
میری ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہوگا اور ایسے لوگ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ اور جنہوں نے انکار کر دیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ لوگ آگ والے ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلے خطبے میں سورہ بقرہ کی ان 2 آیات اور مزید چند آیتوں کی روشنی میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ کی ہدایت سے اپنا تعلق قائم کرنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی رہنمائی سے جو اس وقت دنیا میں اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان سے اپنا تعلق قائم کرنا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو سورہ آل عمران میں ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ کی رسی حدیث میں واضح کیا گیا کہ اس سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور اس رسی کو جو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث میں وضاحت ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والا، قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا شخص جس نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے، تو یہ رسی آسمان سے لٹکائی گئی ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اس پڑھنے والے، عمل کرنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کی رسی کو پکڑنا، اللہ کی ہدایت کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ اس کے فوائد و ثمرات دنیا میں بھی انسان کو ملتے ہیں، ملیں گے، اور قیامت کے دن بھی ملیں گے، اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ بات بھی عرض کی گئی کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کو دنیا کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں، آخرت کی سزا بھی بتائی گئی ہے۔ دنیا میں اللہ کی رسی سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی ہدایت سے بے اعتنائی برتنا، لاپرواہی کرنا، اس سلسلے میں اس کے ساتھ تعلق نہ رکھنا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی نہ گزارنا، یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی سخت نقصانات کا باعث ہے، اور آخرت کی تباہی، آخرت کی ناکامی بھی اس شخص کے مقدر میں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو اپنے کلام مبین کے اندر خوب واضح کیا ہے، بات کوئی ڈکی چھپی نہیں رکھی۔ سورہ طٰہٰ کی آخر سے جو آیات ہیں، وہ پچھلے جمعے کے آخر میں ہمارا موضوع تھی کہ جو شخص اللہ کی ہدایت سے اور اس کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، اس سے بے پرواہی کرتا ہے، اس کو دنیا میں گزران کے تنگ ہونے کی وعید سنائی گئی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا میں اس کی گزران تنگ کر دیں گے۔ تو گزران کی تنگی کے معنی عام طور پر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کاروبار بند ہو جائے گا، پیسے آنے تھوڑے ہو جائیں گے، یہ گزران تنگ ہے۔ یہ بھی ایک حصہ ہے گزران کے تنگ ہونے کا، گزران کے تنگ ہونے کی ایک شکل ضرور ہے یہ، لیکن اس کا مفہوم صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، وہ قرضوں تلے دب جائے گا اور اس کی معاشی حالت بہت بری، قابل رحم ہو جائے گی۔ یہ بالکل سارے کا سارا یہ مطلب نہیں ہے۔ کچھ اشارات میں نے عرض بھی کیے تھے
کہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود یہ چیزیں جو دولت دنیا ہے، اسباب و وسائل ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح انسان کے لیے باعث سکون اور باعث اطمینان تو ہوتے ہی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی یہ دنیا، یہ زندگی، یہاں کا رہن سہن، اس میں اس کے لیے کوئی چیز بھی باعث اطمینان نہیں ہوگی، سکون، قرار اور اطمینان کا ذریعہ نہیں ہوگی۔ انسان کو سب کچھ میسر ہونے کے باوجود سکون میسر نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ملے گا، قرار نہیں ہوگا۔ جس طرح کی مجموعی صورتحال اس وقت ہے، تو قرار و سکون کیا ہے؟ وہ کہاں اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے؟ وہ اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے، اپنے دین کے اندر رکھا ہے، اپنی یاد کے اندر رکھا ہے۔ کیونکہ ومن اعرض عن ذکری میں لفظ ذکر آیا ہے کہ جس نے میری یاد سے، میری ذکر سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو جو نصیحت فرمائی ہے، اس نصیحت کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ انسانوں کو یاد کروایا گیا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا معبود ہے، یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے اس میں۔ تو ذکر سے منہ موڑ لینا یہ دنیا میں انسان کے لیے سخت پریشانیوں کا ذریعہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اطمینان، قرار اور سکون اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں، اپنی کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے میں رکھا ہوا ہے۔ سورہ الحج، سورہ الانبیاء 17واں سپارہ، اس کے پہلے رکوع کے اندر بھی اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ کتاب قرآن مجید ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے۔ اس میں ہے کیا؟ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ذکر ہے، یعنی تمہاری نصیحت کی باتیں ہیں، اس میں تمہیں پکارا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم کہا گیا، اور اس میں یہ کہ یہ فلاں فلاں کام کرو، تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے، نجات کے دروازے کھل جائیں گے، فلاں فلاں چیزوں سے بچ جاؤ، اس سے تمہارا دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان تمہیں جہنم میں لے جائے گا اور دنیا کے اندر بھی رسوا کروائے گا۔ فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، کھانے پینے میں کیا کیا چیزیں تمہارے لیے مفید ہو سکتی ہیں اور کون کون سی چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں، کون کون سے کاروبار تمہارے لیے نفع بخش ہیں اور کون کون سے کاروبار تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، کون کون سے معاملے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق کر سکتے ہو اور کون کون سے معاملات ہیں جن سے تمہیں بچنا ضروری ہے، تمہارا ذکر ہے اس میں۔ تو اسی ذکر کے حوالے سے فرمایا سورۃ الرعد 13ویں سپارے نے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی اس کتاب کو دل و جان سے تسلیم کر لیا، اس کو دل میں جگہ دی۔ آج ہمارے گھروں میں اس کتاب کی جگہ تو ہے، لیکن الماریوں میں خوبصورت غلاف جزدان، اس میں خوبصورت رہرے بنا کر بڑے پیار سے، بڑی عقیدت سے اور بڑی حفاظت کے ساتھ بند کر کے رکھتے ہیں۔ گھروں میں جگہ تو ہے، دلوں میں جگہ نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کتاب کو اپنے دلوں میں جگہ دے دی، اس پر ایمان لے آئے، اس کو اللہ کا ہدایت نامہ تسلیم کر لیا، اس کو بطور قانون و دستور اپنے اوپر لاگو کر لیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور جن کے دل اطمینان پکڑتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر اللہ رب العزت نے یہ بات صاف کر دی، الا، بات سنتے ہو، دھیان کرو ذرا اس بات کی طرف، اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھولو اور اس بات کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دو کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے۔ دلوں کا اطمینان، قرار اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے گا اس کے لیے کوئی اطمینان نہیں ہے، اس کی گزران تنگ کر دی جائے گی۔ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے گا، اللہ کا ذکر اس کے دل دماغ کے اندر بیٹھ جائے گا، اللہ کی یاد زندگی کے گوشے گوشے اور قدم قدم میں اس کے ساتھ ہوگی، جو اللہ کو کبھی نہیں بھولے گا اس کو اطمینان ملے گا،
قرار ملے گا، سکون ملے گا، اس کی زندگی راحتوں سے، اس کی زندگی آرام و آسائش سے بھر دی جائے گی، جیسے سورہ نحل کے اندر بھی فرمایا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والا اور اس ایمان کی روشنی میں عمل صالح کرنے والا کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایسی زندگی دیں گے اور ضرور دیں گے جو حیات طیبہ کہلائے گی، ستھری زندگی، بڑی آرام والی زندگی، قرار والی زندگی۔ اور آرام، پھر میں عرض کروں دوبارہ، آرام والی زندگی کوئی بہت خوبصورت بنگلے میں، کسی بڑے اچھے باغیچے میں اور عالی شان محل کے اندر نہیں گزرتی۔ سکون اور اطمینان والی زندگی وہ بھی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ ایران کا کوئی سفیر، کوئی نمائندہ ملنے کے لیے آیا تھا، گھر میں نہیں ملے، باہر ایک جگہ پر کسی سیکیورٹی کے بغیر، کسی پہرے دار کے بغیر، سر کے نیچے اینٹ کا سرہانا رکھے ہوئے اور ایک چھوٹی سی چھڑی اپنے پاس رکھے ہوئے آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا ہے، پتہ چلا کہ یہ عمر ہے مسلمانوں کا خلیفہ، تو اس کا تبصرہ یہ تھا کہ عدلتا فامنتا فنمتا، عمر تو نے اپنی رعایا کے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا، تجھے امن ملا، کوئی خوف نہیں ہے، اور تم آرام کی مزے کی نیند سو رہے ہو۔ تو اطمینان، آرام، سکون، قرار، اس طرح کی صورتحال میں بھی انسان کے نیچے کوئی خوبصورت غالیچہ اور گدا نہیں بچھا ہوا، اس کے سر کے نیچے مخملی کوئی وہ تکیہ نہیں ہے، کوئی اس کو ہوا جھلنے والا یا پنکھا اور ایئر کنڈیشن بھی نہیں چلا ہوا، اس صورت میں بھی انسان کو آرام مل سکتا ہے۔ اور یہ کب ملتا ہے؟ جب دل میں اللہ کی یاد بستی ہو، اس کی زندگی ساری کی ساری اللہ کی محبت، اس کے ذکر میں اور اس کے احکامات کی تعلیم، احکامات کی تعمیل میں گزر رہی ہو، یہ چیز اللہ اپنے بندے کو نصیب فرماتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کا لقب تاریخ میں ہے صاحب السیف والقلم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قلم اور تلوار دونوں کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ کوئی فتنہ بھی اٹھا ہے، جہاں قلم حرکت میں آنی چاہیے تھی وہاں قلم حرکت میں آ گئی، اور جہاں تلوار حرکت میں آنی چاہیے تھی وہاں تلوار حرکت میں آ گئی تھی۔ جیلیں بھی کاٹی، بڑی طویل طویل جیلیں کاٹی، حتیٰ کہ ان کی جو وفات ہے وہ جیل کے اندر ہی ہوئی تھی۔ اور جیل کے اندر بھی بیٹھے کیا کرتے تھے، کوئی مسئلہ پیش آتا تو اس زمانے میں لکھنے کے لیے یہ قلم کاغذ اس طرح سے میسر نہیں تھے، اور خاص طور پہ جب کوئی شخص جیل کے اندر ہو، قلعے کے اندر بند ہو، پھر تو کوئی چیز بھی نہیں، تو جو کوئلے وغیرہ وہاں کچھ کسی طریقے سے میسر آئے تو دیواروں پر ہی کتابیں لکھ دی، رسائل لکھ دیے، دیواروں پر ہی بہت ساری باتیں اور ان کی تحریریں لوگوں نے اس قید خانے میں بعد میں جا کر دیواروں سے نقل کی تھی۔ جیلوں کے اندر زندگی، بادشاہ کئی دفعہ حکمران ان کو جلا وطن بھی کر دیتے تھے، تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیے زندگی کیسی ہنگامہ خیز قسم کی زندگی ہے کہ جلا وطنی کے احکام مل رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں ہیں، اور اس کے علاوہ طرح طرح کے خطرات، لیکن پریشانی کوئی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں، ما یفعلوا بی اعدائی انا وجنتی معی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میری جنت تو ہر وقت میرے پاس اور میرے ساتھ ہوتی ہے، میں ہر وقت جنت کے ساتھ سفر کرتا ہوں۔ اگر مجھے جلا وطن کر دیں گے تو ہجرت کا ثواب ملے گا، کیونکہ ہم میں سے کسی کو غم ہو جائے کہ اپنا گھر بار چھوڑ چھاڑ کے نکلو یہاں سے، اس شہر میں نہیں رہ سکتے، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہوگی یا پریشانی کی بات ہوگی؟ گھر چھین جائے، کوئی اس پر قبضہ کر لے یا کہے کہ کچھ اس کا نہیں مل سکتا، چھوڑو نکل جاؤ، پورے علاقے کو چھوڑ دو۔ حضرت امام عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، بڑے خوش تھے جب حکم ملا کہ غزنی چھوڑ کے ہندوستان چلے جاؤ، بڑے خوش۔ لوگوں نے کہا شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو حکم مل گیا یہاں سے نکلنے کا، کہتے پتہ ہے، اسی لیے تو خوش ہوں کہ عبداللہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں پڑھی تھی،
آپ کی سیرت کا جس قدر مطالعہ کیا تھا، ہر سنت پر عمل کا اللہ نے موقع دے رکھا ہے، عمل کر رہا ہوں۔ ہجرت والی سنت کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ اس سنت پر عمل کرنے کا موقع کب آئے گا۔ آج دعا قبول ہو گئی ہے، اس لیے خوش ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے دین کی خاطر مجھے یہاں سے دیش نکالا دیا گیا ہے، ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں نکال دیں گے تو کیا بنے گا؟ ہجرت کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ قید کر دیں گے تو میری قید ایسی خلوت میرے لیے ثابت ہوگی جس خلوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، کہ وہ آدمی جو خلوت میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کے یاد کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کے روح و خشیت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو میری خلوت ہی میرے لیے نجات کا باعث بنے گی، اور اگر مار دیں گے تو وہ موت شہادت کی موت بن جائے گی۔ تو پریشانی کس بات کی؟ یہ کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کوئی سودا بھی مہنگا نہیں ہے۔ وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا شعر بھی ہے کہ لستو بالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مصرعی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر، اسلام پر شہید کر دیا جو مارا جاؤں تو پرواہ کوئی نہیں، کہاں گرتا ہوں، کس کروٹ گرتا ہوں، پریشانی کوئی نہیں، قید و بند سے بھی پریشانی نہیں ہے۔ اب جس کو قید و بند کی سہولتیں بھی نہ ڈرائیں، جرا وطنی کا خطرہ بھی وہ خطرہ نہ سمجھے، اور پھانسی کے پھندے کے بھی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہو، وہ بڑی محبت و شوق جس کو چونے والا ہو۔ اب بتائیے مزید کون سی چیز دنیا میں ایسی باقی رہ گئی ہے جس کو پریشان کر سکتی ہے؟ اور یہ اطمینان، یہ سکون، یہ قرار کس کو ملتا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کے جوڑ جوڑ اور انگ انگ میں، جس کی زندگی کے سارے معاملوں میں، تمام شعبوں میں اللہ کی یاد رچ بس گئی ہو، اللہ رب العزت کے حکم اس کے اوپر پہرا دے رہے ہوں، اللہ کا ڈر اس کی زندگی کا قائد و رہنما ہو، اللہ کی محبت اس کی سواری بنی ہوئی ہو، اس آدمی کو فکر ہی کوئی نہیں، پریشانی ہی کوئی نہیں۔ تو جو اللہ کی یاد سے وہ موڑ لے گا، اللہ رب العزت کے احکام و قوانین کو پس پش ڈال دے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کے لیے معیشت ضنکا ہے، زندگی ہے اجیرن، اس کے لیے اس کا معاش ہے تنگ بالکل۔ اللہ رب العزت جس طرح چاہے اس کی گزران کو تنگ کر سکتا ہے، اس کی زندگی اس پر اجیرن کر سکتا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی ہے، وہ حدیث مشہور ہے، کئی دفعہ ہم سنتے پڑھتے بیان کی جاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ رب العزت اسی کتاب کی وجہ سے، یعنی اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت کو عام کرنے اور اسے دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے جو محنت کرنے والے لوگ ہوں گے، ایسی قوموں کو اللہ رفعت عطا فرمائے گا، بلندی، یرفع وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا، پس پشت، اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالنا یہ چھوٹی بات ہے ہی نہیں۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ، اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو جان بوجھ کر پس پش ڈالا ہوا تھا، جان بوجھ کر، پتہ تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، پتہ تھا اس میں کیا کیا احکام دیے گئے ہیں، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، سارے معاملات جانتے تھے کہ اس میں اللہ نے ہمیں رہنمائی دی ہے، لیکن پشتوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے۔ اور آج صورتحال ہماری امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اس کی اجتماعی صورتحال کیا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب کو پس پش نہیں ڈالا ہوا؟ کیا
ہماری بحیثیت مجموعی دیکھنا ہے، وہ میں نے اور آپ سب نے دیکھنا ہے، پوری امت کو یہ بات سوچنی چاہیے، کیا ہماری زندگی کی قیادت اور رہنمائی اللہ کی کتاب کر رہی ہے؟ ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہماری غمی اور خوشیاں، ہماری صبح اور شامیں، ہمارے غصے اور ہماری محبتیں، ہمارے تعلقات قائم کرنا، تعلقات توڑنا، یہ ساری زندگی کے معاملات، پوری معاشرت، کیا اس کی قیادت، اس کی رہنمائی کتاب اللہ سے ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت ہی ہماری رہنما ہے۔ صورتحال بالکل ایسے ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو جزوی طور پر اور کچھ انفرادی شکل میں اس کو تھاما ہوا ہے، اس کو بحیثیت قانون، بحیثیت دستور، بحیثیت ایک ہدایت اور رہنمائی کے ہم نے اس کو نہیں لیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو دوسرا حصہ ہے، یَضَعُ بِهِ آخَرِینَ، اللہ دوسری بہت ساری امتوں، قوموں کو، افراد کو، معاشروں کو ذلیل و رسوا کر دے گا اس کتاب کی وجہ سے۔ گویا اللہ کی طرف سے اب یہی کتاب ہے جو قوموں کو اٹھانے والی ہے، اور یہی کتاب ہے جو قوموں کو گرانے والی ہے۔ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے گا وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا، جو اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، اللہ کی تمام پر نصرت و تائید، اللہ کی تمام فوجیں، اللہ کے سارے لشکر اس کے ساتھ ہیں۔ اور جو اس کتاب کے ساتھ نہیں ہے، جس نے اس کتاب کو اپنا رہنما نہیں بنایا، اس سے رہبری حاصل نہیں کی، اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تبھی تو ہوتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آج یہ کہ قرآن مجید خوبصورت اوراق پہ چھپ رہا ہے، بڑی بڑی خوبصورت اور مضبوط جلدیں، اور کئی کمپنیاں ایسے کاغذ پر قرآن چھاپتی ہیں، یہ بائبل پیپر ہے، یعنی پیپر کا نام بھی بائبل ہے، یہ 100 سال اس کی لمٹ ہے، 100 سال تک کاغذ خراب نہیں ہوگا، یہ 200 سال تک کاغذ خراب نہیں ہوگا۔ یہ کچھ تو ہو رہا ہے، قرآن مجید کی یہ خدمت ہو رہی ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ادارے کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کتاب جو کتاب حیات ہے، کتاب زندگی ہے، جس کتاب کو اللہ نے نور اور روشنی قرار دیا ہے، اس کے انوار سے زندگیاں خالی پڑی نظر آ رہی ہیں، اور اس کی زندگی کے بغیر زندہ رہ رہے ہیں، اور اس کی زندگی کے بغیر زندہ رہنے والوں کو قرآن مردہ کہتا ہے۔ زندگی قرآن مجید کے اندر ہے، وہی زندہ ہے جو اس کتاب کے ساتھ ہے، روشنی قرآن مجید میں، وہی روشنیوں کے اندر زندہ رہ رہا ہے جو قرآن مجید کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کو یہ بات کہہ دی تھی، یہود و نصارہ کو ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کے حوالے سے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي يُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ ہمارے اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے، اس کا ادب و احترام کریں گے، اس کی تائید کریں گے، اس کی نصرت اور مدد کریں گے، اس کے دین کے کام میں اس کا دست و بازو بن جائیں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو روشنی اس رسول کے ساتھ اتاری گئی اس کی اتباع کریں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ فلاح و کامرانی اور خوشحالی انہی لوگوں کا مقدر بنے گی جو اللہ کے اس نور کی اتباع کریں گے، جو اس نور سے خالی ہیں، جن کے نام اور زندگیاں اس سے محروم ہیں، وہ اللہ کی طرف سے کبھی فلاح و کامرانی نہیں پا سکتے۔ معیشتاً ضنکا، دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، نابینے ہو جائیں گے۔ قال، اور وہ اللہ سے کہیں گے ربی، اے ہمارے رب، لما حشرتنی اعمی، مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، وقد كنت بصیرا، جبکہ میں اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتی، اللہ فرمائے گا بالکل تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جو تو نے ہمارے احکام، ہماری آیتوں کے ساتھ کیا تھا۔ تمہارے پاس میری آیتیں آتی تھی، میرے احکام پہنچتے تھے، پیغام پہنچانے والوں نے، سمجھانے والوں نے، بتانے والوں نے تمہیں سب کچھ بتایا، فنسیتہا، تم نے منہ موڑ لیا ان سے، نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اور ہاں ایسا ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں آج، ہم امت مسلم آج ایسا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اللہ کے احکام ہمارے سامنے آتے ہیں، منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔
چھوٹا جرم نہیں ہے ہمارا، ہم معمولی لوگ نہیں ہیں جرم کے حوالے سے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی بات سے منہ موڑا، اللہ کے رسول کی بات سے منہ موڑا، اللہ نے فرمایا تو فنسیتا، تم نے منہ موڑ لیا تھا، نظر انداز کر لیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج تمہیں بھی فراموش کر دیا گیا ہے، تم نے ہماری باتوں کی پرواہ نہیں کی، آج ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں دنیا میں اللہ نے بینائی دی تھی دیکھنے کے لیے، ہمارے حکم آتے تھے تم آنکھیں بند کر لیتے تھے، منہ دوسری طرف کر لیتے تھے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے کہ تم ہمارے رستے کو پہچان لو، اس کائنات کو دیکھ کر ہماری پہچان حاصل کرو، ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے ہمارا رستہ تلاش کر لو گے۔ تم نے آنکھوں سے کام نہیں لیا، آج ہم نے تمہاری آنکھیں ویسی سلب کر لی ہیں، تمہاری بینائی ختم کر دی ہے۔ اور ایک طرف تو یہ ہے، ادھر ایک اور پہلو بھی ہے اس سے بھی زیادہ سنگین، اللہ رب العزت جو اندھا کر دے گا، ایک اور پہلو بھی آخرت کی سزا کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل کے ناخن نصیب فرمائے، ہمیں ہدایت اور توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، اپنی خواہشات، اپنے ارادے، اپنے پروگرام سب چھوڑ دیں، اللہ کا جو پروگرام ہے، اللہ نے جو دستور دیا ہے، اللہ رب العزت نے جو قانون بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہمارے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہیں، وہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بن جائیں، وہ ہماری زندگی کے قائد و رہنما بن جائیں، تو اللہ کا وعدہ ہے دنیا بھی تمہاری خوشحال ہو جائے گی اور آخرت میں ہمارے پاس آؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ لیکن معاملہ جو چل رہا ہے اس حوالے سے کیا خطرناک انجام ہونے والا ہے، ایک اور پہلو اس کا اللہ کی توفیق کے ساتھ اگلے خطبے کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اور اس موضوع کا مقصد یہ سب دوست حضرات اور اس طرح بہنیں اگر اوپر بیٹھی ہیں تو سن لیں، ذہن میں رکھیں، اسے محض تقریر اور جمعہ کا ایک واعظ اور پھر اس کے بعد اپنے معاملات اپنے ڈب سے گزارنا یہ مقصد نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اگلے خطبات کے اندر کچھ ایسی تدابیر اور کچھ ایسی تجاویز آپ کے سامنے رکھی جائیں جن کی مدد سے ہم میں سے ہر ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات سیکھے اور عملی طور پر ان تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لاگو اور نافذ کرے۔ اس کے لیے ہر آدمی اپنے اپنی سطح اور اپنے اپنے دائرے میں کس طرح کن کن تجاویز پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کے معنی، ترجمہ، تفسیر، مفہوم سیکھ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ذہنی ہماری تمام دیگر صلاحیتوں کو اس کام میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں جس طرح کی ہمت چاہیے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔